الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزکن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاہ لامکان سید انس و جان تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت معام میں درود و سلام کے بعد عقیدت و محبت کے ہار و پھول نچھاور ہیں صحابہ کرام و شہداء اعظام کی ان بارگاہوں میں جنہوں نے قرن بعد قرن دار و رسم کے فندوں کو چوم کر یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچایا۔ پھر انتہائی خراج عقیدت پیش ہے اس بارگاہ ابتری میں کہ جس نے بریلی کی سرزمین پر رہ کر ہم تمام اسلامیان ہند کے دلوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن کیا، اور وہ آنے والا ایسے پرفتن ماحول میں تشریف لایا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، تو کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوا لا ہی گیا، تو صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، اور اسی کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیری مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز پرداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی دین ہے، باقی جتنے بھی دھرم، جتنے بھی دین ہیں، وہ لوگوں نے اپنی عقل عیار کی وجہ سے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی وجہ سے راہ راست کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر اور دوسرے راستے اپنا کر ان کو اختیار کیا اور اسی کا نام دھرم اور دین رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو نسل ہے دنیا میں وہ آدمی کہلاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان آدمیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک دین دیا تھا، جس دین کا نام دین اسلام رکھا۔ آج ایک دھوکہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ تمہارا دین، تمہارا مذہب جمعہ 8 دن کا دین ہے، اور تمہارا مذہب اسلام 1400 سال پہلے کی خالص کہانی ہے، ہمارے دھرم، ہمارے دین 5,000 سال پہلے۔ اور یہ وہ دھوکہ ہے جس کو امت مسلمہ، یہ قوم مسلم اس زہر کی طرح کھا رہی ہے جس کو ہم نے تریاق سمجھ لیا ہے، جبکہ فرمایا اللہ کے نزدیک جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے نزدیک دین صرف ایک ہی دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ اور تمام جتنے بھی انبیاء سابقین دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کا دین دین اسلام ہی تھا۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام یہ 1400 سال پرانی کہانی ہے، بلکہ جب سے دنیا آباد ہے تبھی سے دین اسلام ہے۔ یہ اسلام تو آدم کی آدمیت کے ساتھ آتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہر ایک مسلم، مومن اور موحد ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت جو اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، ہر آنے والے نبی نے اپنی امت کو، اولاد آدم کو اسی چیز کا پیغام دیا ہے۔ اس لیے دل سے، ذہن سے بات نکال دے کہ جب حضور تشریف لائے تو مذہب اسلام آیا، اس لیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے آخری حج فرمایا، اس وقت رب نے آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اولاد آدم، وہ دین اسلام جس کو آدم کی آدمیت لے کر کے آئی تھی، جس کو شیش کی معرفت لے کر کے آئی تھی، جس کو یعقوب کا اعتماد لے کر کے آیا تھا، جس کو اسماعیل کی قربانی لے کر کے آئی تھی، وہ مذہب اسلام، جس مذہب اسلام کو ابراہیم کی خلت لے کر کے آئی تھی، وہ دین اسلام، جس دین اسلام کو موسیٰ کا جلال، عیسیٰ کا کمال اور حضرت یوسف کا حسن تمکنت لے کر کے آیا تھا، آج اس دین اسلام کو ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کمال پر اس کو مکمل فرما دیا۔ تو مذہب اسلام 1400 سال پہلے آیا نہیں، بلکہ حضور کے آنے کے بعد تو اس دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ کسی چیز کا مکمل ہو جانا اور ہے اور اس کا آنا اور ہے۔ جب تک دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، انبیاء و رسولہ نے اعظام آتے رہے، لوگوں کو اسی چیز کا پیغام دیتے رہے، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب ہدایت ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اس لیے کہ رسالت ختم ہو گئی آمنہ کے لال پر، نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت و نبوت کا دروازہ بند ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی صحیفہ ہدایت تمہارے لیے رب کی طرف سے آنے والا ہے۔ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد تو 3 ہی ہیں،
وحدانیت و توحید، خدا کو ایک جاننا. لیکن اگر کوئی خدا کو خدا مانے لیکن اس کو سننے والا نہ مانے تو کیا مسلمان ہوگا؟ سننے والا تو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کو طاقت والا نہیں مانتا تب بھی وہ مسلمان نہیں. تو کہا عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ جو بھی لوازمات توحید ہیں ان تمام کو اپنانا ہوگا. اگر اس کو خدا تسلیم کیا ہے تو قدرت والا بھی ماننا پڑے گا، سننے والا بھی ماننا پڑے گا اور دیکھنے والا بھی ماننا پڑے گا. اور جب دل کے اندر یہ بات بٹھا لی جائے گی کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے تو رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا تصور و خیال بھی ذہن میں نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح سے عقیدہ رسالت، رسول کو رسول اگر مانا ہے تو اس کو علم والا بھی ماننا ہوگا، اختیار والا بھی ماننا ہوگا. چونکہ نبی ہے کیا؟ آج یہ جو 7 بر اعظم پر پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ تو فرش زمین جو بچھا ہے یہ جامد ہے اپنی جگہ پر، خود گھٹ یا بڑھ نہیں سکتی ہے. اور اس کے اوپر یہ درخت کھڑا ہے. کبھی یہ نرم و نازک کوپل تھی جو زمین کی سینے کو چیر کر کے باہر آئی تھی، اور آج یہ تناور درخت بن گیا. اور چونکہ اللہ ہر چیز کا خالق، اس کو رزق بھی دینے والا ہے، تو اس درخت کے لیے اسی زمین میں اس کا رزق، اس کے کھان پین کا سامان بھی مہیا کر دیا. اب یہ درخت اس زمین سے افضل ہے اس لیے کہ یہ چل نہیں سکتی، بڑھ نہیں سکتی، گھٹ نہیں سکتی ہے. لیکن ایک دن یہ پودا تھا، آج تناور درخت بن گیا. غذا کھا کر کے کھان پین کا سامان جو اس کی زمین کے اندر اللہ نے اس کی جڑ کے اندر رکھا تھا. اب اسی طرح سے ایک اور مخلوق ہے. اگر آج کے دور میں اسے یوگی مودی کہو تو بجا نہیں، اس لیے کہ آج وہ مخلوق بھی ہے جس کی وجہ سے نہ آج کسی کا کھیت سلامت ہے، نہ کوئی فصل سلامت ہے. آپ کہیں گے تو پھر مودی یا یوگی کو کہہ دیا، اس لیے کہ تمہارے پرائم منسٹر نے دعویٰ کیا ہے اس کا سینہ 56 انچ کا ہے. تو ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں بڑے سے بڑے انسان بھی بیٹھے، لیکن آج تک کسی نے یہ بات اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ سینہ 56 انچ کا ہے. اس لیے کہ کسی گدھے کا، کسی بیل، کسی کھچر کا تو سینہ 56 انچ کا ہو سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے. اب جس نے 56 انچ کا سینہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ خود ہی فیصلہ کرے وہ کس قوم میں آتا ہے. تو آج وہ جانور اس درخت سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی جو چیز کھان پین کا سامان ایک جگہ مہیا کر دیا گیا. لیکن جانور سے کہا تیرے کھان پین کا سامان تجھ کو بھی زمین ہی سے دیا جائے گا، لیکن تو ایک جگہ رہ کر کے نہیں کھا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر تو درخت کی طرح ایک ہی جگہ پر جمع رہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ سوکھ جائے گا، تیری جڑوں میں بھی نمی باقی نہیں رہے گی. کہا لینا تو زمین ہی سے ہے لیکن چل پھر کر کے تجھ کو لینا ہوگا. اب چونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اللہ نے اس جانور کو اس کی فطرت کے حوالے کر دیا. اب یہ اس کی فطرت ہے، جو چیز چاہے کھائے، جو چیز چاہے چھوڑ دے، اس لیے کہ اس کو فطرت کے حوالے کر دیا گیا. تو زمین سے یہ درخت افضل، درخت سے وہ جانور افضل، پھر اسی کے درمیان میں ایک اور مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی جو ہم اور آپ حضرت انسان ہیں. کہا تجھ کو بھی رزق ہم ہی دینے والے ہیں، لیکن تجھ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس لیے کہ آج تیرے اندر وہ فنکاریاں آ گئی. ایک لائٹ کے دم پر محفل میں اجالے تو کر لیتا ہے، ایروپلین میں سفر تو کرتا ہے. کس نے بنائی ہے زمین مشینیں؟ یہ سب ایک انسان ہی نے تو بنائی ہے. کہا جس کو یہ عقل و شعور، فہم و ادراک دیا گیا، پھر تجھ کو تیری فطرت کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس جانور کی طرح. اس لیے کہ اس کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ علم ہے. تجھے علم بھی دیا، عقل سے بھی تجھ کو نوازا، تجھ کو ہم نے شعور بھی دیا ہے. تو اب
اب تو فطرت کے حوالے نہیں ہے، بلکہ تیرے اور تیری فطرت کے درمیان میں تیری فطرت کے آگے شریعت محمدی کا پہرا بٹھا دیا جائے گا۔ تو جانور کی طرح نہیں ہے جو چیز چاہے چھوڑ دے، بلکہ تیرے اوپر پہرا ہے شریعت مصطفیٰ کا۔ پانی تو پی سکتا ہے، شراب نہیں پی سکتا ہے، مرغا بکرا تو کھا سکتا ہے لیکن سور نہیں کھا سکتا ہے۔ کہا تو اشرف المخلوقات ہے، تو فطرت کے حوالے نہیں بلکہ تجھ کو شریعت مصطفیٰ کے حوالے کیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول حکم دے اس کو اپنا لے، جس چیز سے روکا جائے اس سے باز آ جا۔ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب آگے چلے تو ایک نبی، اب نبی کس چیز کو کہا جائے، کس انسان کا نام نبی؟ تو کہا نبی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نبوت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کو خدا تسلیم کر کے سننے دیکھنے والا نہ مان کر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے رسول کو رسول مان کر اگر اختیار والا نہ مانے، علم والا نہ مانے، تب بھی وہ مکمل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ایک طرف اگر تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں نبی کی مجبوری اور بے بسی دکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کے اندر عثمان بن طلحہ سے کہا کہ مجھ کو تم خانہ کعبہ کی چابی دے دو کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی اس عبادت گاہ میں اپنے رب کا سجدہ کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں چابی نہیں دے سکتے۔ کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کو تو چابی دی جا سکتی ہے، کسی یہودی نصرانی کو خانہ کعبہ کی چابی مل سکتی ہے، لیکن ہم تمہیں چابی نہیں دے سکتے۔ تو تاریخ تو کہتی ہے، واقعہ بالکل سچا ہے، نبی کتنے مجبور ہیں اس سے خانہ کعبہ کی چابی نہ لے سکے، لیکن جہاں پر تاریخ نے نبی کی مجبوری کا چہرہ دکھایا، وہیں پر اگر حدیث رسول کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر علم نبوت کے سنامی دکھائی دیتی ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا تم چابی ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا نہیں دو گے؟ اس نے کہا نہیں دیں گے۔ تو کہا پھر نبی نے ارشاد فرمایا تو پھر اب ہماری بھی بات سن لو۔ کہا یہی چابی کل میں تم سے لے لوں گا۔ یہ نبی کا علم نہیں تو اور کیا ہے، کل کی خبر دے رہے۔ کہا یہ کل چابی لے بھی لوں گا، پھر میری فیاضی ہوگی کہ واپس تمہیں دے بھی دوں گا، اور پھر قیامت تک کا علم دیکھو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر قیامت تک تم سے یہ چابی کوئی چھین نہیں پائے گا۔ کوئی ہے جو اپنی نسلوں کی گارنٹی دے کہ قیامت تک اس کی نسل بھی باقی رہے گی؟ آج تو پیچھے بھی دیکھو تو کسی کو دادا تک، کسی کو پردادا تک کا نام یاد ہوتا ہے، بڑا حادثہ مضبوط ہے تو ساتھ باباؤں کا نام یاد رکھتا ہے، لیکن کوئی ہے ہندوستان میں جو آج 100 ہے، اس کے بعد اس کا باپ، اس کے بعد اس کا باپ، جو 100 نمبر تک گنا دے؟ نہیں مل سکتا کوئی ایسا۔ لیکن بہر پیغمبر اسلام، تیری رسالت کے ہم قربان، تیری بارگاہ میں لاکھوں درود و لاکھوں سلام۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کل یہ چابی لے بھی لوں گا، پھر واپس تمہیں دے بھی دوں گا، اور قیامت تک پھر تم سے یہ چابی کوئی چھین بھی نہیں پائے گا۔ اور کیا لوگے سند پیغمبری کے کام پر، ختم کر والی نبوت تم نے اپنے نام پر۔ کافروں نے جب محمد سے سند مانگی کمر، میں ہی تو ٹکڑے ہوا تھا چرخے نیلی فام پر۔ تو کہا چابی واپس تمہیں دوں گا بھی، پھر قیامت تک کوئی لے نہیں پائے گا۔ آگے چلو تو جب حضور صدیق اکبر کی معیت میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے بڑے مجبور تھے، مقابلہ نہ کر سکے دشمن کا، اور یہ بھی نہیں بڑے چھپ کر رات کی تاریکی میں ہجرت کی، بڑے مجبور تھے، مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو تاریخ نے تو مجبوری کی صورت ہمیں دکھائی، لیکن نبی کی ہجرت کو دیکھو تو وہاں مقصد ہے۔ اگر شریعت بچانی ہو تو وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جان بھی گوانی پڑ جائے تو کوئی دریغ نہیں کیا جاتا ہے۔ کہا یہ نبی کی مجبوری نہیں تھی بلکہ یہ مقصد کے تحت ہجرت تھی۔ جب چلے تو ادھر
दारुन्नदवा में मीटिंग होने लगी, जालिमों ने वहां पर साजिशें रखी, लोगों को इनाम का लालच दिया कि जो मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाएगा या कत्ल करके जिंदा या मुर्दा जो भी ले आए 100 सुर्ख रंग के ऊंट दिए जाएंगे, सोने चांदी से उसके जिस्म को लाद दिया जाएगा। तो जहां पर ऊंटों के लालची, सोने के लालची मेरे नबी को गिरफ्तार करने के लिए मक्के से बाहर निकले थे, उन्हीं में एक शख्स सुराका मुतलली जैसा भी था। और जब वो चले सिद्दीक अकबर और हुजूर गारे तौर में, तो लेकिन जब देखा कि लोग पीछे से आ गए, कार के दहाने पर सिद्दीक अकबर घबराए, अर्ज की हुजूर बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई, कितनी मजबूरी है पैगंबर, कार में छुपे हैं लोगों से डर कर, तारीख तो यही बताती है। सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई, अगर इन लोगों ने हमारे कदमों को देख लिया तो ये हम तक आ पहुंचेंगे, लेकिन अब फिर यहाँ पर देखो नबी का इल्म और नबी का इख्तियार बोलता है। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसको कुरान करीम ने बयान फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ सिद्दीक अकबर घबराते क्यों हो, परेशानी की बात क्या है, यहाँ पर हम दोनों नहीं हैं बल्कि हमारे साथ वो हमारा तीसरा भी है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह भी हमारे साथ है, ये कुफार हमारे पास तक आ ही नहीं सकते। आगे गार से निकल करके जब चले तो सुराका मुतलली आया गिरफ्तार करने के लिए, तलवार भी साथ में थी, नेजा भी है, बर्ची भी है, और कहता है मोहम्मद रुक जाओ वरना वार कर दिया जाएगा। जब वो हुजूर के करीब पहुंचता है और जब डराता है, धमकियां देता है, नबी इरशाद फरमाते हैं या अर्ज़ खुज़ी, ए जमीन इसको पकड़। और हुजूर का फरमान हुआ, जमीन ने उसके घोड़े को पकड़ा और सुमो तक खुरो तक घोड़े समीत जमीन के अंदर था, फिर खाने लगा, माफी तलाफी करने लगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया या अर्ज़ उतलती, ऐ जमीन इसको छोड़ दे, लेकिन फिर बदनीयती आई, फिर दोबारा वार करने लगा। ये बात दीगर 3 मर्तबा ऐसा हुआ, तीसरी बार जब छुड़ा दिया गया तो फिर हाथ जोड़ करके अर्ज करने लगा हुजूर अब मैं वापस जाता हूँ, जो लोग आ रहे होंगे रास्ते में उनसे भी कह दिया जाएगा कि मैं बहुत दूर तक देख करके आया हूँ, मोहम्मद का कहीं पता नहीं है। ऐसा करें आप मुझको परवाने अमन लिख दे, अमन का परवाना लिख दे कि मेरे इस काम पर मेरी गिरफ्त नहीं फरमाई जाए। हुजूर ने सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया, अबू बकर इसके लिए अमन का परवाना लिख दो। अमन का परवाना लिख दिया गया। सुराका मुतलली वापस हुए, लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया, सुराका ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। सुराका किस लालच में आए थे, ऊंटों के लालच में आए थे कि सोने के लालच में आए थे? कहा हुजूर सोने और ऊंटों के लालच में आया था। कहा अगर सोने के लालच में आए हो तो इस अरब वालों के सोने की अहमियत और हैसियत क्या है? आओ हम तुम्हारे हाथ में किसरा के बादशाह कैसर के कंगन पिना। और क्या लोगे सना पैगंबरी के काम पर, खत्म करवाली नबूवत तुमने अपने नाम पर। काफिरों ने जब मोहम्मद से सनद मांगी कमर, मैं ही तो टुकड़े हुआ था चरखे नीली फाम पर। तो कहा सुराका यहाँ से हाथ खाली तो गैर भी नहीं जाते, जाओ कैसर के कंगन हम तुम्हारे हाथ में देखते हैं। तो तारीख कहती मजबूरी ऐसी कि 2 आदमी कुफार से छुपकर हिजरत करके मदीना जा रहे थे, लेकिन फिर हदीस रसूल देखो 8 साल की बहुत मुख्तसर मुद्दत गुजरी और 8 साल के बाद मदीने से मुनव्वरा से वापस फिर जब फतेह मक्का के लिए 8 साल के बाद अहले ईमान आते हैं। जब गए थे तो ये 2 लोग थे जो छुप करके हिजरत की थी, लेकिन 8 साल के बाद 10,000 सहाबा थे जो मक्के को फतह करने के लिए आए। और वहां पर हिंदा जिसने अमीर हमजा का कलेजा चबाया वो भी गिरफ्तार, सहाबा को गालियां देने वाले भी गिरफ्तार, जो जान के दुश्मन बने थे वो सब के सब गिरफ्तार थे। दुनिया का कानून का मुतालबा तो यही
تھا ان سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے، قانون یہی کہتا تھا ان سب کو سزائے موت دی جائے، لیکن بہر پیغمبر اسلام تیری رسالت کے ہم قربان، تیری بارگاہ میں لاکھوں درود و لاکھوں سلام۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ یہ ہے نبی کا اظہار۔ آج انسان پریشان ہے، اسلام بہت پیچھے چلا جائے گا، 22 میں سطح نہیں بدلی، 24 میں کیا ہوگا، 29 میں کیا ہوگا، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ہوگا وہ اس کارساز جو دنیا کا خالق ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ فکر کر کہ تو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، کہیں آسمان سے آگ نہ برسنے لگے، تو روزے نہیں رکھتا ہے، کہیں تیرے اوپر پتھروں کی بارشیں ہونے نہ لگے، ہماری ماں بہنیں پردے میں نہیں رہتی ہیں، کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے، تو اس بات کی فکر کیوں کرتا ہے 22 میں کیا ہوگا، 24 میں کیا ہوگا؟ ارے جب ظلم حد سے آگے بڑھتا ہے تو خالق کائنات اس ظالم کو انتہا تک پہنچا دیا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے جس کو سلطنت دینی ہے، وہ سلطنت لینا بھی جانتا ہے، بادشاہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا، لوگ اس کو سجدے کرنے لگے، لیکن جب ظلم حد سے آگے بڑھا ہے تو ایک ادنا سی مخلوق مچھر ہی اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آنے والے سال میں کیا ہوگا، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جا، دنیا میں زندگی کا بھی سلیقہ آ جائے گا اور آخرت کی فکر بھی تیرے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش تک کی باقی نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے، خالص آخرہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی اور 12 سال اس کتاب کو لکھنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو بلایا، شاگرد نے آ کر کے آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آپ نے ہر بار اس کی کسی نہ کسی غلطی پر متنبہ ہوتے رہے کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، اس حرف کی جگہ یہ حرف ہوتا تو کیا خوش نصیبی کی بات تھی۔ یہاں تک کہ 70 مرتبہ کتاب پڑھی گئی، لیکن 70 مرتبہ پڑھے جانے کے بعد امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دعو اس کتاب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ شافعی کی کتاب کو وہ مقام حاصل ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ امت مسلمہ کو کلام الہی، خدا بند قدوس کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اس کتاب کے ہوتے ہوئے پھر دنیا کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تم نے دوسری کتابوں کو اپنایا، کتاب الہی کلام الہی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس میں تمام چیز کا روشن بیان ہے۔ یہ فرمایا گیا اگر قرآن کے مثل لانا ممکن ہوتا تو احد و بدر کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سادی سی بات تھی، وہ لوگ بھی قرآن کے مثل لے آتے، تمام بات ختم ہو گئی، لیکن لوگوں نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن کوئی قرآن کے مثل نہ لایا۔ سورۃ الکوثر 7-6 مہینے تک خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکی رہی۔ ایک شاعر بڑے دور سے آیا، جب اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو وہ تو عش عش کر اٹھا اور اس نے بھی آگے اپنی طرف سے 1 سطر لکھ دی، کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک دوسرا بھی آیا، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور جب اس نے اس انسان کے پہلے شاعر کے 4تھی لائن کو پڑھا ما ھذا کلام البشر، تو اس نے اس پہ خط کھینچا اور کہا ولکن ھذا کلام البشر، یہ پہلے 3 تو کسی بشر کے نہیں ہیں لیکن یہ 4تھا ضرور کسی بشر ہی کا کلام ہے۔ کسی نے کہا، قرآن نے کہا نا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے تم کیا جانو، وہ کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی جس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا۔ تو کسی نے کہا ہم قرآن کے مثل آئے، اس نے بھی پڑھا اپنی طرف سے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہا الفیل ہاتھی، بات سمجھ میں آ گیا؟ پھر کہتا ملفیل ہاتھی کیا ہے، پھر کہا وما ادراک ملفیل، تو سوال تو بنتا ہی نہیں، ہاتھی کیا ہے بچہ جانتا ہے۔ تو اپنی طرف سے بے تکے الفاظ کو اس نے جوڑ لیے،
لیکن قرآن کی معنویت کا حسن نہیں لا سکتا ہے۔ یہ اعجاز تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی کو حاصل ہے، نہ آج تک کوئی اس کے مثل لایا ہے اور نہ لا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو سیکھ کر امت مسلمہ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کہا ان الدین عند اللہ